انشاءاللہ گزر جائے گی۔ فرماتے ہیں یہ حدیث کا مضمون ہے، آئے گی، زلزلے ہوں گے، اولے ہوں گے، رات میں ایک آواز آئے گی، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، ہیبتناک آواز آئے گی، اگر وہ آواز آئے تو کان میں انگلی یا روئی ٹھوس لینا اور دروازوں کو بند کر لینا اور ساری کھڑکیوں کو بند کر لینا، اور جو وظیفہ دیا ہے وہ تو دھیان ہی میں نہیں ہے، دہی بڑے تو بہت دھیان میں، سکوڑیاں بہت دھیان میں، وظیفہ کیا دیا ہے توجہ دیجئے، سبحان القدوس، سبحان القدوس ربنا القدوس، یہ پڑھنا جو بھی پڑھے گا نجات پالے گا، جو نہیں پڑھے گا ہلاک ہو جائے۔ دیکھا آپ نے سبحان القدوس کیا معنی ہے؟ پاکی ہے قدوس کے لیے، پاکی ہے قدوس کے لیے، ہمارا رب قدوس ہے، کیا سمجھے؟ ہمارا رب قدوس ہے، یہ حدیث کے مضمون کے حوالے سے آپ نے فرما دیا۔ تو اس کے ایک ایک لفظ میں آپ کی اصلاح ہے، آپ کی خیر خواہی ہے کہ آپ اسی پر نہ رہو، اور آخری سطر میں تو ایک دم عجیب ہی کر دیا ہے امام علیہ السلام، آخری سطر میں تو آپ کے دل کو اتنا اطمینان بخشا ہے کہ آپ ماشاءاللہ کھائیے نہ جا کر حلیم، کھائیے نہ جا کر کے جو کھانا ہے، اتنا عمدہ ایک لائن میں فرما دیا، اے مسلمانوں توجہ دیجئے گا، اے مومنوں، اے روزہ داروں، ایمان والو سنو، اللہ کی رحمت سے امید اور اللہ کے عذاب سے بچتے رہنا یہی ایمان کی شان ہے۔ کیا مطلب سمجھے آپ؟ خالص صرف اللہ تعالیٰ ہمارے کو دے دیتا تو اچھا تھا، اللہ تعالیٰ ہمارے کو کر دیتا تو اچھا تھا، اللہ تعالیٰ دے دے، مطلب صرف رحمت ہی رحمت، رحمت ہی رحمت نہیں، اللہ کے عذاب سے بھی آپ کو ڈرنا ہے۔ آپ کا ایمان خدا کی رحمت اور خدا کے عذاب کے بیچ میں ہونا چاہیے، خدا کے عذاب اور رحمت کے بیچ میں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھیے اور اللہ کے عذاب سے خوف بھی رکھیے، یہی ایمان کی شان ہے۔ آپ خالی خوف، خالی خوف، خالی خوف ایسا بھی نہیں ہو، اور خالی رحمت، خالی رحمت ایسا بھی نہ ہو، آپ کو دونوں، آپ اگر ہنسیے بھی تو روئیے بھی، آپ کو رونے والا دل بھی دیا ہے اور ہنسنے والا بھی دل دیا ہے، دونوں آپ کو دیا ہے، اس لیے اب آپ کو کلیئر اور ڈکلیئر کر دیا گیا، اب آپ کبھی بھی واٹس ایپ سے یا آپ میسج وغیرہ سے پریشان نہ ہو، آئے گی ضرور، آئے گی ضرور، اگر آ بھی جاتی ہے تو آپ دامن مصطفیٰ سے لگے رہیے الحمدللہ، قرآن سے لگے رہیے الحمدللہ، اہل بیت سے لگے رہیے، بزرگوں سے لگے رہیے، ماں کے قدم سے لگے رہیے، بزرگوں کی دعا سے لگے رہیے، صادقین سے لگے رہیے، انشاءاللہ ان کا جو ہوگا ہمارا بھی وہی ہوگا، بس ان کا جو ہوگا ہمارا بھی وہی ہوگا۔ ارے ہم بدکار ہیں، سیاکار ہیں، عصیاں شعار ہیں، جب وہ کامیاب ہو گئے لیکن ہم ان کے غلام ہیں الحمدللہ، آقا ہم آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہیں، اب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے، آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کب پڑھو گے؟ کبھی بھی تو پڑھ لو، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ۔ حبیب مکرم ہم اجتماعی طور پر یعنی کائنات کے خطوں میں، اب جو عقیدے کی بات کہہ رہا ہوں آخری بات ہے توجہ دیجیے، سورہ انفال کے آیت نمبر 33 میں اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ۔ حبیب مکرم آپ کا ایک نام لیوا بھی آپ کا موجود ہوگا، ایک بھی موجود ہوگا تو ہم اجتماعی طور پر عذاب نہیں ڈالیں گے۔ واہ خوش ہو جائیے، اب تو خوش ہو جائیے، اب تو فطری طور پر ڈیلیٹ کر دیجئے وہ میسج کو، ایک بھی نام لیوا ہوگا، بتائیے محبت سے کہہ دیجئے الحمدللہ ہم سب نام لیوا ہیں الحمدللہ، ایک نہیں ہم سب نام لیوا ہیں الحمدللہ، سرکار ہم سب نام لیوا ہیں، اعمال کی دنیا ایک طرف مگر خدا کی قسم آنکھ بھی ملتے ہوئے ہم اٹھیں گے اور سرکار کا نام آ جائے تو اپنا ہاتھ اٹھ جاتا ہے، سبحان اللہ، کوئی دعوت نہیں دیتا کہ نبی کا نام ہے درود پڑھ لے، نبی کا نام ہے انگوٹھا چوم لے، نہیں کہتا، یہ دل میں بیٹھ گیا ہے کہ محمد کو ہم نے مان لیا ہے الحمدللہ، مصطفیٰ کو ہم نے مان لیا ہے، تو ایک بھی نام لیوا اگر موجود ہوگا تو اللہ عذاب نہیں ڈالے گا۔ ابھی سینکڑوں موجود ہیں، ہزاروں موجود ہیں، کروڑوں موجود ہیں، اربوں موجود ہیں، ملینوں موجود ہیں الحمدللہ، بس اس لیے اب آپ کو مکمل طور پر یہی ہے اصل شیطانیت۔ شیطان تو جھگڑے چلے گئے ہیں، توجہ دیجیے گا، شیطان تو زنجیر میں جھگڑے چلے گئے ہیں، جیل میں بند ہیں،
عمر قید نہیں، 1 مہینے کی قید ہے. توجہ دیجیے، 1 مہینے کی قید ہے. یہ تو ہے، مگر شیطانیت یہی ہے. آپ کا اتنا بیسٹ، میں نے اسی لیے وہ حدیث پاک سنایا ہے، خالق آپ کو ایوارڈ دے گا، سبحان اللہ. اور وہ بھی ایوارڈ کوئی قلم ولم کا نہیں، اپنی ذات کا ایوارڈ دے گا، کمال دے گا. اس لیے میں نے آپ کو ایک دم یہ یقین دیا ہے، خالق آپ کے پاس ہے، خالق آپ کے ساتھ ہے، خالق کی مدد آپ کے ساتھ ہے. پروردگار عالم کے روزہ بندو، روزہ رکھنے والوں، اب آپ کو ڈرنا نہیں، خوف نہیں کرنا. ڈرنا بھی ہے، اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھنا ہے، اللہ کے کرم پر امید بھی رکھنا ہے، اس کی رحمت پر امید بھی رکھنا ہے. اسی تصور میں اس فتوے کو دیکھیے آپ. اگر اب بھی آ جائے تو اب تو ڈیل ہی کر دیجیے، کیونکہ اب تو آنے والا ہے. اب اس پر ڈسکس کرنے سے فائدہ ہی نہیں، آنے والا. آواز آ بھی جاتی ہے، خدا کی قسم کتنی اچھی موت ہوگی. آپ بتائیے، اگر سنڈے میں آپ ہوٹل میں کھاتے ہوئے مرے، سیکنڈ سیٹرڈے یہ سب میں اگر مرے، نہیں. حدیث سنیں کیا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جیسے مرو گے، جہاں مرو گے، جس کیفیت میں مرو گے، اسی کیفیت کے ساتھ اللہ اٹھائے گا. کتنی اچھی موت ہوگی یار، کتنی اچھی موت ہوگی اگر رمضان میں مر جائے. سبحان اللہ. ڈائریکٹ جنت جاؤ گے، ڈائریکٹ کہہ رہا ہوں، بے حساب جنت جاؤ گے. رمضان کے بعد پھر حساب لے گا، مگر امید ہے کہ جب موت رمضان میں دیا ہے تو حساب نہ لینا چاہا تب تو دیا ہے، کہا نہ لینا چاہا تب تو دیا ہے، کیونکہ اس کا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو اے مولا، جب تو حساب نہ دینے کی خاطر رمضان میں موت دے سکتا ہے تو رمضان کے بعد بے حساب پھر جنت میں داخل کروا دینا. رحمت سے امید اس طرح بھی رکھے، عذاب کا خوف، موت کا خوف بھی رکھے، یہ رحمت کی امید ہے. اور اس تصور میں اپنی زندگی گزاریے، روزہ رکھیے اور کچھ بھی مت سوچیے. الحمدللہ پیار محبت کے ماحول میں جیے. چھوٹے بیٹے، چھوٹے سے چھوٹے بیٹیوں کو خوب سے خوب سلام کیجیے، چھوٹے چھوٹوں کو سلام کیجیے. خدا کی قسم دل فریش رہے گا، محبت کی دنیا قائم ہوگی. اور سنیے، جب یہ قائم رکھیں گے تو نبی پاک کی حدیث پاک ہے کہ سنو، کیا میں تجھے ایسے عمل کی خبر نہ دے دوں جس عمل کرنے کے بعد تم کو محبت پیدا ہو جائے گی. توجہ دیجیے گا. اور اس کے بعد کہتے ہیں کیا میں تجھے ایسے عمل کی خبر نہ دے دوں جس عمل کرنے کے بعد محبت پیدا ہوگی، اور محبت کے بعد اللہ پاک تجھے جنت دے دے گا، جنت عطا کر دے گا. تو آقا نے جب یہ کہا تو صحابہ نے کہا ضرور یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام پھیلایا کرو، آپس میں سلام پھیلایا کرو. یہ نہیں کہا کہ اے بوڑھو نوجوانوں کا ویٹ کرو، انہوں آنا اور تیرے کو سلام کرنا، نہیں، تم پھیلاؤ، یہ کہا ہے مصطفیٰ نے. تو اے بوڑھو نوجوانوں بچوں، سلام میں پہل کرو گے، مصطفیٰ کا فیضان تمہیں آئے گا. اور اے لوگوں، سلام کا جواب دو، واجب پر عمل کرو گے، اس لیے سلام میں پہل کرو، محبت بڑھے گی، اور محبت بڑھے گی دخلتم الجنت، جنت میں داخل ہو جاؤ گے. کہنا صرف یہ ہے، ٹینشن میں مت گزاریے زندگی. یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں، لمحے آپ کے جو گزرے اچھے سے گزرے. اللہ کے رسول کی آخری حدیث پاک ظاہری طور پر اس جمعہ کی سن لیجئے، ان اللہ یحب ان اللہ یحب اثر نعمتہ علی عبدہ، اور کما قال رواہ الترمذی، جامع ترمذی کی حدیث ہے. اے بندو، اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں نے تیرے اوپر جو نعمت کیا ہے، میں نے جو تیرے اوپر انعام کیا، اکرام کیا، مجھ زبان میں ترجمہ کر دو، رمضان کے مہینے کو عطا کر کے جو تیرے اوپر نعمت دی ہے، کرم کیا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ اس نعمت کا اظہار کرو. سبحان اللہ. اس نعمت کا اظہار کرو، اس نعمت کا اثر ہمارے بندوں پر ظاہر ہونا، یہ اللہ کا پتہ، اللہ کی محبت ہے. اللہ یہ چاہتا ہے. اس لیے بندو کوئی ٹینشن نہیں، رب سے دعا کرو پروردگار عالم ہم سب کو بخش دے. مولا جو لمحے گزار رہا ہے تیرا شکر ہے، آنے والے ہر لمحے کو مولا ایسے ہی گزار دے جیسے تو نے نیک بندوں کا گزارا ہے، مخلص بندوں کا گزارا ہے، مقبول بندوں کا گزارا ہے، محبوب بندوں کا گزارا ہے. سب سے بڑے محبوب اعظم محمد رسول اللہ کا گزارا ہے. حبیب پاک کے گزار کے صدقہ و طفیل میں ہم سب کو بھی گزار دے مولا. ہمارے دلوں میں بے جا خوف ہے، دور کر دے مولا، بے محل خوف ہے، دور کر دے مولا. اپنی رحمت اور اپنے عذاب کا خوف ہمارے